صلی اللہ علیہ نبی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آگ آتش تماشا تو دیکھو، شاعر کہتے ہیں کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، اجابت کا جوڑا ہے نا، اجابت قبول، آقا کی دعا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں، خداوند قدوس اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے وہ کہ وہ کسی کو کسی کے ذریعے نوازتا ہے، دیتا ہے، کسی کا حصہ کسی کو دیتا ہے۔ سیدھی سادھی مثال یہ ہے کہ میرا رب چاہتا تو ساری دنیا کی مساجد یوں ہی بن جاتی، ساری مسجدیں یوں ہی بن جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ موقع دیا اور انہیں دولت سے نوازا، اور مسجد بنانے کی بات آئی تو کہاں مسجد میں حصہ لو، انہیں دولت دی اور تمہارے ذریعے مسجد میں۔ مدارس میرا رب چاہتا تو سارے مدرسے یوں ہی بن جاتے، لیکن رب کا قانون دیکھو کہ اس نے بندوں کو دیا، دولت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے وہ دولت مدرسے میں لگائی، مدرسہ بن گیا، مساجد بن گئی۔ میرا رب چاہتا تو غریبوں کو خود ہی نواز دیتا، لیکن نوازا آپ کو، اور کہا تم غریب کی مدد کرو زکوٰۃ کے ذریعے، فطرہ کے ذریعے، امداد کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، للہ کے ذریعے۔ یعنی میرا رب چاہتا تو سب کچھ ویسے ہی کر دیتا، لیکن یہ قانون قدرت ہے، قانون الہی ہے، وہاں کا ایک یہ طریقہ ہے رب کی بارگاہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، اور بندوں کو پھر یہ حکم دیتا ہے، اس کو یہ توفیق دیتا ہے اس کے سامنے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی نیک کام ہے، کوئی چیز ہے، تو پھر
تم اس میں حصہ لو، تم اس میں امداد کرو۔ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی بن جاتی، انڈائریکٹ بھی فرشتوں سے بنا لیتا وہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج کے بنوا لیتا، وہ چاہتا تو کسی سے بھی بنوا لیتا، لیکن وہاں کا قانون ہی یہ ہے، قدرت کا قانون یہ ہے کہ وہ بندوں کو دیتا ہے اور بندے سے کام کرواتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کا حصہ لے لیتا ہے، قبول فرما لیتا۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ بندے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اب مسجد میں دے گا، کسی نیک کام میں دے گا، مدرسے میں دے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا جب تک وہاں عبادت کی جائے گی، نمازیں پڑھی جائے گی۔ اس نے بھلے ہی 1 روپیہ دیا ہو، جتنی اس کی حیثیت تھی دیا ہو، کسی طرح کی مدد کی ہو، مگر جب تک وہاں ذکر الہی ہے، صلات ہے، اس کو ثواب جاری ہے، ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک مدرسے میں علم کی تعلیم دی جا رہی ہے، بچے طالب علم پڑھ رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا جا رہا، ثواب ملتا جا رہا، ثواب جاریہ بھی ہو گیا۔ ثواب جاریہ ہمیشہ کا ثواب۔ کسی غریب کی شادی کرا دی، کسی کی مدد کر دی، اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے تمہیں، تو اس کا استعمال اگر آپ کر رہے ہو صحیح جگہ پر، تو یہ بہت ہی اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ ورنہ اس جہاں میں اللہ رب العزت کے ایسے بھی بندے ہیں کہ تنے تنہا مسجد بنانے پہ قدرت رکھتے اور بنا رہے ہیں، تنے تنہا مدارس بنانے پہ قدرت رکھتے ہیں وہ بندے اور بنا بھی رہے۔ لیکن اگر آپ کا حصہ ہے، چاہے پیسوں کے ذریعے نہیں، دامے درمے قدمے سکھانے، کسی طرح کا کسی بھی نیک کام میں اگر آپ کا اس میں حصہ ہے، تو پھر آپ ثواب کے مکمل وہی حقدار ہو گئے، مکمل وہی حقدار ہے۔ جیسا کہ پوری مسجد بنائی، اتنے حقدار آپ ہو گئے، بھلے ہی آپ کا چند حصہ رہا، تھوڑا سا حصہ رہا۔ اس پر ایک واقعہ بھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، مسجد تعمیر ہو رہی تھی، بادشاہی وقت مسجد تعمیر کروا رہا تھا۔ ایک غریب بیچارہ آیا، مزدور، مطلب کھانے کمانے والا، اور اس نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا حصہ میرا بھی رکھو تاکہ ثواب کے حقدار بن جائے، بڑی نیکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے ایسا ہے کہ ہم خود تنے تنہا بنائیں گے، امیر کبیر تھے۔ بہرحال بہت کوشش کی، روزانہ کوشش کی، لیکن نہیں ہوا۔ تو ایک دن کیا کیا اس نے کہ جان بوجھ کر جو ہے، جو ریت ہوتی ہے اور جو اینٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس نے اپنی پوٹلی میں تیار کیا، ہاتھ میں لیا، سر پہ رکھا، مزدور کام کر رہے تھے، اوڑھی میں وہ داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے موقع پا کر کے کام کرتے کرتے اپنی پوٹلی کو کھول دیا، تو جو کچھ ریت اینٹیں وغیرہ تھی شامل ہو گئی۔ اس کو یہ تھا کہ میرا بھی حصہ ہو جائے، تو بہرحال اس نے اس طریقے سے کام کر لیا۔ امیر کبیر کو خواب آیا، دیکھا کہ جنت میں عالیشان محل ہے، کہا یہ کس کا؟ کہا تو نے مسجد بنانے میں جو حصہ جو کیا ہے تم نے نیک کام میں، کہا ٹھیک ہے۔ اسی کے سامنے دوسرا بہت عظیم الشان ویسا کا ویسا محل ہے، کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ فلاں کے لیے، چہرہ دکھائے گا۔ کہا اس کے لیے کیوں؟ اس نے کہاں بنایا؟ کہا بنایا نہیں، بنانے کی پوری نیت اس کی تھی، حصہ لینے کی پوری نیت تھی۔ تو نے تو، تیری طاقت ایسی تھی، اللہ نے تجھے دیا تھا، اکیلا ہی بنا سکتا تھا اور تو نے بنایا، لیکن بیچارے غریب کی نیت ایسی تھی۔ تو ہماری رحمت ایسی نہیں کہ تھوڑا حصہ لیا تو تھوڑا سا محل کا ایک کونا دے دیا جائے، ایک روم دے دیا جائے، تھوڑا اس نے دیا، وہ اس کا کام تھا۔
مگر ہم نے تو پورا کا پورا محل جیسے تجھے دیا ہے اسے بھی عطا فرمایا۔ وہ امیر کہتا ہے کہ میں نے تو اس کا حصہ لیا ہی نہیں، کسی کا نہیں لیا۔ کہ تیری نیت نہیں تھی پر بیچارے کی نیت تھی، اور ہم تو نیتوں پہ بھی ثواب دیتے ہیں۔ ہماری بارگاہ میں تو نیتوں پہ بھی خزانے کھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ نیتوں پہ ہی معاملات ہو جاتے ہیں، نیتوں میں ہی کام ہو جاتے ہیں، نیتوں میں ہی حاضری ہو جاتی ہے، نیتوں میں ہی قبولیت ہو جاتی ہے، نیتوں پہ ہی توفیق دی جاتی ہے، نیتوں پہ ہی موقع دیا جاتا ہے، اور اس موقع پہ مارنے والا چوکا بھی مار دیتا ہے۔ نیت کے اوپر کھیل ہے، نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل پر دامدار نیت پر ہے، کہ نیت ہی پہ ہے۔ نیت صاف منزل آسان ہے نا۔ نیت میں خطرہ جولی میں پتھرا، تو بڑے بڈھے کہہ گئے نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا۔ اسی پہ ایک اور ہے نا، ہاں جیسی نیت ویسی برکت، سبحان اللہ، جیسی نیت ویسی برکت۔ تو کہا اس کی نیت ایسی تھی، اب تو نے آیا نہیں تو تو نے لیا نہیں، تو اس نے یہ طریقہ اپنایا اور 2-4 اینٹیں 2-4 ریت اس میں ڈال دی، چھپے چھپائے۔ بس پھر کیا تھا، قبول کرنا ہمارا کام تھا۔ اس کی نیت اتنی نیک تھی، صادق نیت تھی، سچی نیت تھی، تو ہم نے عطا کر دیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ رب العزت جو چیز آپ کو عطا فرمائے تو آپ کا اس میں اگر حصہ ہے کسی نیک کام میں تو پورا کا پورا ثواب، ورنہ وہ چاہتا تو سیدھا سیدھا فرشتوں کو بھیج کے بنوا لیتا، غائبانہ طور پہ بنوا لیتا، غائبانہ طور پہ بنوا لیتا۔ وہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو قدرت والا ہے، لیکن اللہ نے قانون ہی یہ بنایا ہے کہ انسان کی سپرد کیا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے، تم میرے بندوں کو دینا، ہم تمہیں دیں گے، تم ہماری دین کی مدد کرنا، ہم تمہیں دیں گے، قدرت دیں گے، طاقت دیں گے، علم دیں گے، دولت دیں گے، ثروت دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، جو دیں گے اس میں سے حصہ دین اور قوم کے لیے نکلنا چاہیے، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، ثواب جاریہ بھی ہے، مقبولیت بھی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ بہت بڑا محروم ہے، کسی طرح کا بھی حصہ، کم سے کم شامل ہونے کا حصہ، کم سے کم اگر کچھ بھی نہیں تو شامل ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے نا۔ کچھ نہیں تو وہ اس کے اندر فوراً اس کا نام ہوتا ہے، کم سے کم بنتا ایگری ہوا ہے، آیا ہے، قبول ہوا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو خریدنے ایک بڑھیا چلی تھی ہے نا، اپنی پوٹلی لے کر۔ ضعیفہ کو کسی نے کہہ دیا کہ تو کہاں جا رہی ہے، کہاں یوسف کو خریدنے جا رہی ہو مصر کے بازار میں، کہاں واپس گھر پہ چلی جاؤ، وہاں بڑے بڑے رئیس لوگ آئے ہیں، حسن یوسف ہی ایسا ہے، کروڑوں کی بولی لگ رہی ہے، اور یہ تو پوٹلی میں 2-4 اشرفیہ درہم لے کر جا رہی ہے۔ کہا 2-4 بھی نہیں، ایک ہی درہم ہے میرے پاس، تو کہا پھر 1 درہم میں کیا خریدے؟ عام غلام نہیں آتا تو یوسف جیسا غلام تو کیسے خریدے گی؟ وہاں کے لیے تو لوگ بیگ بھر کر لا رہے ہیں، وہاں تو سونے اور چاندی کی قیمت لگائی جا رہی ہے، ہیرے زیورات کی قیمت، تو یوسف کو خریدنے کی باتیں ہو رہی، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، امیر لوگ آ رہے ہیں، رئیس لوگ آئے ہیں، بادشاہ وقت آئے ہیں، اور تیرے پاس 1 درہم ہے، تو کیا خریدیں گی؟ تو عام غلام خریدنے کے قابل نہیں۔ تو بڑھیا کا جواب کیا تھا؟ یہی جواب تھا بڑھیا کا، کہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں نہیں خرید سکتی اس 1 درہم سے یوسف کو، وہاں تو کروڑوں لوگ آئے ہیں، کروڑوں روپے لے کر آئے ہیں، مگر کل قیامت کے روز جب یہ ہوگا کہ یوسف کو خریدنے کون کون آیا تھا، خریدا کس نے، یہ بات کی بات ہے، آیا کون تھا، آیا کون تھا؟ یوسف کون لے گیا؟ کو یوسف لے گیا، یہ تو بات کی بات ہے، مگر یوسف کو لینے کون کون آیا تھا؟ تو کم سے کم خرید نہ سکے، خریداروں میں ہمارا نام تو آ جائے گا، پہلے ہی 1 روپیہ صحیح، کم سے کم یہ بھی ہوگا کہ یہ بولیا بھی آئی تھی، تو اس یوسف کی برکت سے جو حصہ ملے گا سب کو اس کی رحمت کا، تو قیامت میں بھی خالی نہیں رہوں گی۔ بھلے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن اللہ کے وہاں یہ ہوگا کہ یہ بھی آئی تھی، اس کو بھی رحمت کا حصہ دیا جائے۔ کتنا بڑا جواب ہے، اور یہی اللہ کی بات۔
بس یہی تو بات ہے میلاد منانے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کا دم بھرنے والوں، ہم حضور کا کما حق و بیان نہیں کر سکتے۔ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کوئی بیان، ساری تقریریں ختم، سارا بیان ختم کر ہی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے حضرات نے کی ہے، جبرائیل ان کی ثنا کرے، میکائیل ان کی ثنا کرے، ابو بکر ان کی تعریف کرے، عمر ان کی تعریف کرے، صحابہ ان کی تعریف کرے، اہل بیت ان کی تعریف کرے، مدح و ثنا کرے، میلاد پڑھیں، اولیاء اللہ ان کے گیت گائیں۔ ہمارے آپ کی کیا حیثیت؟ کچھ حیثیت نہیں۔ وہاں تو بڑے بڑے حضرات ہیں، بڑی بڑی نعت پڑھنے والے، بڑی بڑی بات کرنے والے، حضور کی شان میں تفسیر کرنے والے، تشریح کرنے والے، توضیح کرنے والے، نعت لکھنے والے، نعت پڑھنے والے۔ کوئی شیخ سعدی ہے، کوئی مولانا جامی ہے، کوئی بلال ہے، تو کوئی اویس کرنی ہے نا؟ بڑے بڑے حضرات ہیں، کوئی احمد رضا ہے تو کوئی وارث پیا ہے، کوئی قطب ہے تو کوئی زمانے کا شاہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور اس میں ہمارا آپ کا کیا حصہ؟ کچھ نہیں۔ لیکن پیارے، کرنے سے پھر بھی ہم بیان تو نہیں کر سکتے، بیان تو نہیں کر سکتے، ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم کرنے والوں میں نام آ جائے گا، مدحت کرنے والوں میں فہرست میں آئے گا کہ یہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی سنا تھا، یہ بھی تھے۔ اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب حضور کی نعت پڑھنے والے، حضور کا میلاد کرنے والے، حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے والے، حضور پہ مر مٹنے والے جب بڑے بڑے حضرات ہو گئے، ان کو اللہ کی رحمت کا حصہ بڑا بڑا ملے گا، اللہ کی رحمت و فضل کے بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ جب بڑوں بڑوں کو نوازا جائے گا جس طرح انہوں نے مدحت کی، تو پھر یہ بھی تو ہوگا کہ آؤ تم ان کی طرح تو نہ کر سکے، لیکن تم کو جو ملا تھا، تمہیں جو وقت ملا تھا، تمہاری جو حیثیت تھی، تم نے کم سے کم اس کے مطابق تو سرکار کی ثنا کی تھی، لہٰذا آؤ اور تم بھی اپنی رحمت کا حصہ لے جاؤ۔ بلکہ پھر میں کہوں، جیسا ان کو حصہ ملے گا اسی طرح سرکار کے نام لینے والے کو بھی حصہ ملے گا۔ کوئی ان کا بیان تو کر ہی نہیں سکتا، حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا، مگر جب نام آ جائے گا کم سے کم اللہ کے وہاں کہ یہ بھی میلادی ہے، یہ بھی میلادی ہے، یہ بھی محمدی ہے، یہ بھی محمدی ہے، پھر کیا ہوگا؟ جب میلادی اور محمدی نام پڑ گیا تو اس کی تو شفاعت واجب ہے، اس کو تو جنت میں جانا ضروری ہے، اس کو تو جہنم کی آنکھ چھوئے گی نہیں۔ ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ؟ پھر محمدی نام پڑ جائے گا، پھر میلادی نام پڑ جائے گا، ہے نا؟ پھر عاشقوں کی نام میں کم سے کم آخر میں فہرست میں آ جائے گا، تو پھر کام ہو گیا نیتوں کا خیر۔ تو اللہ کا قانون ہے، کسی کو کسی کے ذریعے عطا کرتا ہے، کسی کو کسی کے پڑوسی کے ذریعے اس کو اللہ مدد کرتا ہے، اور اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ میلاد کی خوشی میں یہ بھی لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اور بڑا اجر و ثواب کے باعث ہے یہ۔ بہرحال تو نیت پہ بھی بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ دیکھیے کہ نیتوں کا معاملات ہے کہ ایک بندہ نیت کے بغیر بھی، آپ دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، عشاء کی ہے، فلاں، پھر سنت کی نیت، نفل کی نیت، فرض کی نیت۔ میں کہوں گا مسجد وہی، نماز وہی، رکوع سجدہ وہی، رکعتیں وہی، لیکن کہوں گا کہ 4 رکعت کیا ہوئی؟ کہاں فرض، اس کے بعد 2 کیا پڑھی؟ کہاں سنت، پھر کیا پڑھی؟ کہاں نفل۔ میں کہوں گا یہ کیسے؟ نماز وہی ہے، فاتحہ وہی ہے، رکوع وہی ہے، سجدہ وہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ سجدہ وہی ہے، 2 رکعت وہی ہے، 4 رکعت وہی ہے، 3 رکعت وہی ہے، مگر یہ کیا بات؟ فجر کی 2 رکعت کو آپ نے فرض کہا، اس کے پہلے پڑھی، اس کو سنت کہا، ابھی عشاء میں پڑھی آپ نے، اوپر نیچے ہی پڑھی، آگے پیچھے ہی پڑھی، سیم ٹو سیم پڑھی، کوئی فرق نہیں۔ التحیات تشہد بھی اس میں تو اس میں بھی تشہد، درود ابراہیم اس میں تو درود ابراہیم اس میں، دعائے معصورہ اس میں تو دعائے معصورہ اس میں، ہر چیز وہی ہے۔ ساری نمازیں پڑھیے آپ، 2 رکعت نفل وہی ہے، پھر یہ کیا ہوا؟ آپ نے اس کو کہا واجب ہے، یہ 2 رکعت نفل میں نے پڑھی، یہ سنت پڑھی، یہ فرض پڑھی، یہ فلاں پڑھی۔ آپ کہیں گے حضرت یہ نیت کی تھی ہم نے، فرض کی نیت کی تو فرض ہو گیا، سنت کی نیت کی تو سنت ہو گئی، نفل کی نیت کی تو نفل ہو گیا، واجب کی نیت کی تو واجب ہے وہی نماز،
ہے وہی رکوع. ایسا تو ہے نہیں کہ فرض میں 4 سجدے کرنے ہیں، سنت میں 2، نفل میں 1 سجدہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، سبھی میں 2 سجدے. ایسا تو ہے نہیں فرض میں 2 بار رکوع کرنا ہے اور نفل کے اندر 1 ہی رکوع کرنا ہے. نہیں، دونوں میں سیم ہی رکوع، ایک ہی رکوع ہے، 2 ہی سجدے ہیں. لیکن ایک فرض کا مقام لے گئی، ایک واجب کا مقام لے گیا، ایک سنت کہاں، ایک کو ہم نے نفل کہاں. فرق ہے نا، فرض کا مقام اور ہے، سنت کا مقام اور ہے، نفل کا درجہ اور ہے. لیکن نماز وہی. کیسے فرق ہو گیا؟ نیت کا فرق ہے. نیت کا فرق تھا. نیت میں فرق ہو گئے تو معاملات فرض واجب ہو گئے. اور کہوں فرض فجر میں بھی وہی رکعتیں پڑھی، ظہر میں وہی پڑھی، عصر میں وہی پڑھی، مغرب میں. لیکن ایک نماز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظہر کی نماز. ایک کو کہتے ہیں عصر کی نماز، ایک کو کہتے ہیں مغرب کی نماز. ارے بھائی وہی رکعت تو ظہر میں تو نے پڑھی تھی، سیم ٹو سیم وہی 4 رکعت پڑھی تھی، اور ابھی بھی 4. پھر وہ فجر ظہر عصر یہ کیسی ہو گئی؟ نیت. اس لیے مسئلہ ہے کہ اگر غلطی سے زبان سے نیت کرنے میں کچھ اوپر نیچے ہوگا پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ دل میں جو نیت ہے، دل کا ارادے کا نام نیت ہے. ذہن میں جو آپ سوچ رہے ہو اسی کا نام نیت ہے. زبان سے کی، اگر زبان سے آپ کی ظہر کے وقت عصر کا وقت نکل جائے غلطی سے اور آپ نے نیت مان لی، پھٹافٹ میں آ رہے تھے 4 رکعت فرض، ظہر کے بدلے آپ نے کہہ دیا عصر، اللہ، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. زبان نے غلطی کی، اندر کی نیت تو آپ کو ظہر کی تھی. زبان نے غلطی کی، نماز ہو جائے گی. نیت تو آپ کو ظہر کی تھی، بھلے زبان سے اثر نکلا مگر نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت آپ کی کیا تھی؟ ظہر کی تھی. وہی نماز پڑھی، لیکن آپ کہتے ہیں ابھی میں نے عشاء پڑھی. نماز وہی ہے، پھر رکعتیں وہی، پھر بھی کہتے فرض ظہر. دیکھا آپ نے نیت کا کتنا اونچا درجہ رہا ہے. نیت کہاں پہ لے گئی؟ وضو. ویسے بھی ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں مگر وہ وضو نہیں ہے. اور وضو کی نیت سے کرو تو ہے کیا؟ اب بغیر نیت وضو کر لیجئے، آپ کا وضو ہوگا؟ ہاتھ منہ تو روزانہ دھوتے ہیں ہم. اور ابھی تو آج کل تو فون پہ بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ دھوجیے، ہاتھ دھوجیے. اب 1400 سال پہلے ہی سے ہم تو کہتے ہیں ہاتھ دھوجیے. پھر ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے تھے، اور ابھی پھر پڑ گئے. پہلے بغیر ہاتھ دھوئے پیچھے پڑے تھے، اب ہاتھ دھو کر کے. ہم تو 1400 سال سے میرے آقا نے کہا جب بھی گھر میں داخل ہو تو ہاتھ دھو. خود آقا بھی کرتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے، کلی کرتے تھے، مسواک کرتے تھے. یہ نبی کی سنت ہے جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے. تو ہمارا تو وہاں پہلے سے ہی وضو ہے. ابھی دیکھو آگے اللہ جانے کیا کیا چہرہ دھونے کی بھی آ سکتی ہے. پھر کہتے ہیں پورا وضو ہی بول دو کہ مسلمانوں کی طرح وضو کرے، با وضو رہے. ایسی ٹون آنی چاہیے فون میں کہ با وضو رہے، وضو کے ساتھ رہے، بغیر وضو نہ جائے. ہاتھ منہ چہرہ ناک کلی سب آ گئی، سر ور بھی آ گیا، سب ہو گیا اوپر سے لے کے نیچے تک. اسلام نے پہلے ہی پاک کو صافی دے دی ہے. آنے والی بیماریاں آتی رہے گی جاتی رہے گی، نبی نے پہلے ہی دے دیا. علاج پہلے دے دیا، بیماری بعد میں آئی. ہوتا کیا ہے دنیا میں؟ بیماری پہلے آتی ہے، علاج بعد میں آتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی دنیا کا ایک قانون ہے، پہلے بیماری پھر اس کا علاج. ایسا ہے؟ جب تک بیماری نہیں آئی جب تک کوئی علاج نہیں. جب تک وہ کینسر نہیں تھا کینسر کا، جب تک اور جس سے بیماری آتی رہی ہے نا، دوسری ساری بیماریاں نکلتی رہی کچھ سالوں سے، کچھ صدیوں سے، کچھ 20-25 سال کے اندر. پہلے وہ بیماریاں نہیں تھی، ڈائبٹیز ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اچھا ہے، اللہ کا شکر، اللہ ایسی بیماریوں کو یاد بھی نہ دلائے، اس سے محفوظ رکھے ہمیں سب کو. لیکن بیماری آئی اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد اس کو چکن گنیا ہے یہ ہے وغیرہ، علاج آیا. ابھی تر و تازہ نہیں میں اس کو آئی بیماری، وہ علاج تھا نہیں. پھر علاج کہیں سے بھی لائے کہ گولی کھلانے سے بہتر ہے ڈائریکٹ لاؤ. علاج تو کہیں پہلے بیماری پھر علاج، پھر پہلے بیماری کا. یہ دنیا کا دستور ہے. اب ذرا رب کے وہاں آ کے دیکھو، سب کے یہاں یہ دستور ہے کہ پہلے کوئی چیز ہو پھر اس کا علاج. بخار آئے پھر علاج، یہ ہو پھر علاج. لیکن رب کے یہاں کیا ہے معلوم ہے؟ پہلے اللہ نے علاج پیدا کیا پھر بیماری، پہلے ہی وہ پیدا کر دیا. اس کے بعد مجھے بتاؤ انسان پہلے ہے کہ جنت؟ جنت پہلے، انسان بعد. کہ اللہ یہ تو نیک اعمال کرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. کہا ہمارا قانون ہے ہم پہلے وہ چیز بناتے ہیں بعد میں انسان کو پیدا کرتے ہیں. جہنم پہلے انسان بعد میں.
کیوں؟ کہاں گناہ کرے گا، پہلے ہی قید خانہ تیار کر دیا۔ انسان بعد میں ہے، پانی پہلے، پیاس بعد میں، دانا پہلے، بھوک بعد میں، پہلے علاج پیدا کیا اور پھر بیماری آتی ہے۔ یہ رب کے وہاں پہلے علاج۔ اور سب سے بڑی بات کہہ دوں، دیکھیے گا شیطان جو ہے نا، شیطان اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام کیا؟ اس کا کام ہے گمراہ کرنا، بہکانا، بھٹکانا، کافر بنانا، مشرک بنانا، شرک کروانا، کفر کروانا، گناہ کروانا، شارٹ میں گمراہ کرنا، عقیدے میں، اعمال میں گمراہ کر دینا کہ وہ نیک اعمال نہ کر پائے، نیک عقیدے نہ رکھ پائے، گمراہ کرتا ہے، گناہ گار کرتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہدایت دینا، ہدایت کے لیے کوئی۔ اب دیکھو شیطان سے بھی کروڑوں سال پہلے اللہ نے ہمارے رسول کو پیدا کر دیا، کیوں؟ ہدایت دینے کے لیے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلائیں گے اور کتاب و سنت اور حکمت سکھائیں گے، تمہیں ہدایت دیں گے۔ اور گمراہ کرنے والا بعد میں آئے گا، بعد میں گمراہ کرے گا شیطان۔ اللہ نے پہلے ہی میرے رسول کو پیدا کر دیا، ہدایت دینے والا پہلا کیا، اور رسول کا کام کیا؟ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، اور کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول دنیا میں آیا، ان کا کام کیا؟ ہدایت دینا، ہدایت کے راستے پہ لانا، صحیح راستے پہ لانا، ایمان دینا، اسلام دینا، ہے نا، نیک خوبیاں ان کے اندر پیدا کرنا، یہ ہدایت کا راستہ۔ تو شیطان کا کام گمراہ کرنا، رسول کا کام ہدایت دینا، ہر نبی کا۔ تو اللہ نے گمراہ کرنے والے کو بعد میں، ہدایت دینے والوں کو پہلے پیدا کر دیا، بیماری کو بعد میں، گمراہی گویا بیماری شیطان، اور دوا علاج ہدایت ہے، اس کو پہلے پیدا کیا۔ اس کا قانون ہے، پہلے وہ پہلا کر دیتا ہے اور بعد میں ساری چیزیں ہوتی۔ اب پھر یہاں پہ میں کہوں، بیماری جو ہوتی ہے، بیماری اس کی جو دوا بنائی جاتی ہے، اس بیماری سے بھی زیادہ طاقتور، پاورفل وہ دوا ہونی چاہیے، تب جا کے وہ بیماری کا مقابلہ کر سکے گی، بیماری کو بھگا سکے گی، اس کو دبا سکے گی۔ اگر اس کے پاور میں کم پاور کا گولی ہو، کم پاور کا علاج ہو، تو کیا بیماری بھاگے گی؟ نہیں، بیماری سے زیادہ پاور علاج میں چاہیے، تب بیماری جائے گی۔ اگر اس سے کم ہوگا نہیں جائے گی، برابر بھی ہوگا تب بھی نہیں جائے گی۔ برابر میں کیا ہوگا؟ دوائی لو تھوڑی دیر کے لیے، اچھا، مگر پھر وہ آ جائے گی، کیونکہ بیماری کو بھگانے کے لیے ضروری ہے کہ پاور اس سے زیادہ ہو، اس سے زیادہ ہو، تب وہ اس کا مقابلہ کرے گی، اسے بھگائے گی، دبائے گی، شفا دے گی۔ یہی ہے دوا کا علاج۔ سبحان اللہ۔ شیطان بیماری ہے، گمراہی کی بیماری، اور رسول علاج ہے ہدایت کا۔ کس میں رب نے زیادہ پاور دیا ہے؟ گمراہی میں، بیماری میں، یا علاج میں؟ علاج میں زیادہ پاور ہونا چاہیے۔ ماننا پڑے گا شیطان سے بھی زیادہ طاقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی ہے، نوح علیہ السلام کو دی ہے، ابراہیم و اسماعیل کو دی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کو دی ہے، یعقوب اور یوسف کو دی ہے، زکریا اور یحییٰ کو دی ہے نا، شعیب علیہ السلام کو دی ہے۔ کیوں؟ یہ ہدایت والے ہیں، یہ علاج ہے۔ اگر ان میں ہی کم پاور ہوگا تو شیطان تو اپنا کام کر جائے گا، گمراہی بیماری اپنا کام کر جائے گی۔ اور پھر جب آخر میں رسول کو بھیجا تو سب سے زیادہ پاور والا، سب سے زیادہ ہدایت ہے۔ کیوں؟ کہاں ایک شیطان نہیں، ابھی یہ تو بہت سارے آنے والے ہیں، پہلے ہی سے ایک دم زبردست۔ ماننا پڑے گا شیطان سے کئی زیادہ طاقت ہمارے رسول میں اللہ نے عطا فرمائی، بلکہ کوئی حیثیت ہی نہیں اس گمراہ کی، کوئی حیثیت نہیں میرے رسول کے سامنے۔ اب شیطان کی طاقت کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کو گمراہ کرنے کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ دنیا کے کسی چھیڑے میں ہو، کسی کونے میں ہو، سمندر کی تہہ میں ہو یا پہاڑ کی بلندی پہ ہو، کہیں بھی ہو، آپ کے دل میں نیکی کا خیال آیا اور آپ نیکی کی طرف چلے اور چھوٹے موٹے شیطان سے آپ نہیں رکے تو فوراً وہ آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت۔ وہ امریکہ میں بھی ہو اور آپ اپنے محلے کے اندر گھر میں نیت کریں، نیکی کی نیت کریں،
اور چھوٹے موٹے شیطان آپ کے پیچھے لگ جائیں اور اس سے کام نہیں بنے، آپ نیکی کی طرف بڑھتے چلے، تو وہ مین شیطان ابلیس کہیں بھی ہو، امریکہ کے چھیڑے میں ہو، دنیا کے، فوراً آپ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اس کو معلوم بھی پڑ جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے، اور بہکانے میں کبھی کبھی بلکہ اکثر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کتنی طاقت ہے اب گمراہ کرنے کے اندر، کتنی طاقت اس بیماری میں، آنے کی طاقت، معلوم کرنے کی طاقت، گمراہ کرنے کی طاقت۔ اب اس کے مقابلے میں علاج جو ہے وہ اس سے بڑا ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، کہ اسے معلوم بھی ہو جائے، آ بھی جائے، اور تمہیں ہدایت پر بھی لے آئے، ہدایت پہ بھی لائے، تبھی تو مقابلہ ہو سکے گا۔ اگر کمزور ہوگا تو کیا مقابلہ کرے گا وہ شیطان سے، اس بیماری سے، گمراہی سے کیا مقابلہ کرے گا؟ لہٰذا اللہ کے رسول کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ جہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا، اتنی زیادہ رفتار سے نبی پہنچ سکتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے دور، مگر اتنی دور ہونے کے باوجود بھی اتنے قریب ہے کہ شیطان کو گمراہی کو آنے میں دیر لگتی ہے، ہدایت کو آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ معلوم بھی کر لیں گے، آ بھی جائیں گے، اور ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ کرم فرما دے تو شیطان سے بچا کے تمہیں ہدایت کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ نیت کی شیطان کو معلوم پڑ گیا، تو جب شیطان کو معلوم پڑ سکتا ہے تو کیا اللہ کے ولی کو معلوم نہیں پڑ سکتا؟ آپ جانتے ہو، اگر واقعات آپ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمین کے نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے مچھلی ہے، مچھلی جسے ہم مچھی کھاتے ہیں نا، وہ مچھی ہے۔ مچھی کے پیٹ پر، سینے پر بہت ساری چیزیں ہوتے ہوتے پھر آ کر کے یہ زمین ہے، جس میں سمندر بھی آتا ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تب جا کر یہ زمین آتی ہے۔ آخر میں نیچے کیا ہے؟ مچھی ہے، اور مچھی کے اوپر پیٹ پہ یہ ساری چیزیں۔ شیطان وہاں پہنچا ایک بار، اسے کئی بار پہنچا ہوگا لیکن ایک بار کی روایت میں آیا، وہاں پہنچا اور مچھی کو بہکانے کی کوشش کی کہ تیرے اوپر جتنے ہیں ہٹا دے، ختم کر دے اسے۔ شیطانوں کا کام ہی کیا؟ ختم کر دے، ہلڑ کر دینا، ختم کر دے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے آباد کرنا، آباد کرنا، اور شیطان کا کام ہے برباد کرنا۔ ادھر اس نے بہکایا، شیطان کو ورگلانے، یا شیطان نے مچھی کو ورگلانے کی کوشش کی کہ تیرے اوپر یہ جو ہے اس کو تو ہل جا، تاکہ یہ سب ہل جائے، اور پھر ہل کر کے اپنے اوپر سے اسے پھینک دے۔ کتنی بڑی طاقت دی اس کو، یہاں تک پہنچنے کی طاقت دی۔ لیکن اللہ کے نبی کی طاقت ہے، اللہ نے نبیوں کو طاقت دی ہے بھائی، سامنے ہے ان کے سب کچھ، سب کچھ سامنے ہے۔ وہیں سے زمین کے اوپر سے کرم فرمایا، بچا لیا، بچا لیا۔ فوراً شیطان کو بھاگنا پڑا، فوراً بھاگا۔ اسی لیے تو جب آقا پیدا ہوئے تو شیطان ہی رو رہا تھا، باقی سب خوشیاں منا رہے تھے۔ جانتا تھا میں بیماری ہوں، یہ علاج آ گیا ہے، یہ آ گئے ہیں، اب مجھے بھاگنا پڑے گا، اب میں ختم۔ ان کا علاج جس پہ لگ گیا وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میرا کام اس پر نہیں چلے گا، میرا داؤ پیچ نہیں چلے گا، میری چالاکیاں نہیں چلے گی۔ اور اوپر جانے میں وہ پہلے آسمانوں پہ جاتا تھا، وہ حضور کے آنے سے پہلے کافی سالوں تک وہ اوپر جاتا رہا آسمانوں پر، شیطان بننے کے باوجود بھی طاقت تھی، اللہ نے گمراہی کو طاقت دی ہے شیطان کو۔ لیکن جب حضور آ گئے ہیں تو اب پہلے آسمان تک بھی نہیں جا سکتا، ہوں جانے کی کوشش کرتا ہے، ستارے آتے ہیں اس کے اوپر، ستارے کو مار پڑتی ہے، اور وہ جس کے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ شیطان جب اوپر جاتا ہے تو اللہ ستارے کے ذریعے اس کو مارتا ہے، وہ نیچے اب نہیں جا سکتا۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، وہ جاتا تھا، اس کے شیاطین بھی کہیں کہیں تک جاتے تھے، اور وہ آ کے وہاں کی فرشتوں کی باتیں سن لیتا تھا، اور آ کر کے کاہنوں کو، کافروں کو بتا دیتا تھا، پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتا تھا۔ اور وہ شیطان کی طاقت دیکھی، جب شیطان فرشتوں کی باتیں سن سکتا ہے تو نبی اور علی اور ولی کے اندر کتنا عالم ہوگا۔ شیطان اللہ کا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن۔ مردود ہے کہ محبوب؟ مردود۔ جب مردود اور دشمن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو محبوب کو کتنی طاقت دی ہوگی، دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی۔
تو پہلے جاتا تھا، لیکن بعد میں حضور کی آمد کے بعد جب حضور پیدا ہو گئے، صحابہ کا دور تھا، صحابہ کی تابعین کا دور تھا، شیاطینوں نے اپنے بڑے شیطان سے کہا، کیا کہا کہ ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ حضور کی ولادت کے بعد یہ لوگ بیٹھ گئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بڑا شیطان ابلیس مردود اور اس کے جتنی ضروریت ہے چھوٹے موٹے شیاطین بیٹھ گئے، کہا چلو، شیطان نے کہا میرا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں۔ صحابہ کا دور آیا، شیاطین نے کہا کہ گرو چلو، مہاراج چلو، کہا نہیں، ابھی نبی کے سچے غلاموں کا دور ہے، ان پہ ہمارا قابو نہیں چلے گا۔ علاج ہی اتنا زبردست چل رہا تھا کہ بیماری کو بیٹھ جانا پڑا۔ آقا تھے، صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر ذریت نے کہا کہ گرو کب تک بیٹھے رہیں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے، اب چلو۔ تو پھر شیطان نے کیا کہا، کتاب اٹھا کے آپ دیکھ لینا، شیطان نے کہا بس یہ آخری دور ہے تابعین کا، ان کے بعد تبع تابعین کا دور آئے گا، تب ہم بہکانے جائیں گے۔ یعنی ان کے دور میں یہ خود بھی بیٹھ گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں آپ چلنے والی نہیں۔ اگر شیطان سے بچنا ہو تو رسول کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ رسول کے قریب تھے، نہیں چلا، چھوڑ کے بھاگنا پڑا اسے۔ اور تابعین کا دور آیا اس کے بعد، تب بھی وہ نہیں آیا، اور پھر تبع تابعین کا جب دور آیا تو پھر میدان میں اترا ہلکے ہلکے انداز میں۔ پھر اس کے بعد ان کے نائبین کا دور آیا، گناہ بڑھتے رہے، جو جو رسول سے دور ہوتے چلے گئے شیطان قریب ہوتا چلا گیا، جو جو رسول سے دور ہوتے گئے شیطان قریب ہوتا چلا گیا۔ اور جو بندہ آنے والے دور میں بھی رسول کے قریب ہوتا گیا، شیطان اس سے دور ہوتا گیا۔ بھائی گمراہی ہے تو ہدایت نہیں، ہدایت ہے تو گمراہی نہیں، اندھیرا ہے تو نور نہیں، نور ہے تو اندھیرا نہیں، بیماری ہے تو علاج نہیں، شفا نہیں، شفا ہے تو پھر بیماری کا ہے، اسے تو بھاگنا ہی ہے۔ اگر رسول کی نقل کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، شیطان تمہارا کچھ نہیں بھی کر سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب کوئی اللہ والا میدان میں اترا، اللہ کے رسول کا عاشق بنا، تو کیا ہوا؟ شیطان اسے بہکا سکا؟ جنید بغدادی کو دیکھ لو، جنید بغدادی کو دیکھ لو، حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی کو دیکھ لو، بہکا سکا؟ حضرت بشر حافی کو دیکھ لو، گمراہ کر سکا ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادھام بادشاہ تھے، گمراہ کر سکا وہ؟ نہیں کر سکا۔ فضیل بن ایاز کو گمراہ کر سکا؟ معروف کرخی کو گمراہ کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ حضرت حسن نوری کو گمراہ کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہ اس کا وار چلا؟ نہیں چلا۔ امام مالک پہ اس کا وار چلا؟ نہیں چلا۔ امام شافعی کو بہکانے آیا کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کہا یہ دل و جان کے رسول کے سچے غلام بن گئے تھے، شیطان نے کام نہیں کر سکا، ہدایت کے رہنما بن گئے وہ لوگ۔ اور آگے چلیے، ان کے بعد غوث اعظم کا دور آیا۔ کیا غوث اعظم کے پاس شیطان نہیں آیا تھا بہکانے؟ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، پوری تیاری کے ساتھ۔ کبھی سانپ بن کر آ رہا ہے، کبھی نور بن کر ان کی بہن کے سامنے آ رہا ہے تاکہ سمجھے کہ گمراہ کرنے کی کوشش، اور کبھی جنگل کے اندر تیز دھوپ میں ماحول بدل لیتا ہے۔ وہ بھی کس عالم میں؟ غوث اعظم ریاضت میں، شدید بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جنگل میں اکیلے ہے، دھوپ شدید ہے، اور ایسے عالم میں اس نے وار کیا۔ کیا وار کیا؟ واقعہ مشہور ہے، لیکن بات پہ بات آئی تو عرض کر دوں۔ وار کیا کیا؟ ماحول بدلا، ابر آئے، بادل چھا گئے، دھوپ غائب، پھر نور کا عالم بنا، پھر نور کے بعد اس کا تخت ظاہر ہوا، تخت کے اوپر عظیم الشان نورانی چہرہ کر کے اچھے انداز میں بیٹھا یہ شیطان، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے عبد القادر، ہم نے تمہاری عبادتوں کو قبول کیا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو لگتا اللہ نے بھیجا ہے، اتنا شدید گرمی میں کھڑا ہوں، بھوک پیاس سہن کر رہا ہوں، میں کوئی اور ہوتا تو سجدہ کر لیتا، مان جاتا کہ قبول ہو گیا، اور پھر ماننے کے بعد شہر میں آ کے ڈھنڈورا پیٹتا، میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اللہ کو خود آنا پڑا، معاذ اللہ،
آج کل آتے نہیں پھر بھی کہہ دیتے ہیں، تو اگر ایسا ہو جاتا تو کیا کہتے؟ تو پھر آنے کے بعد کہا عبد القادر تمہاری عبادت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں۔ سرکار نے سنا، پھر اس کے بعد اس نے جو بولا اس پہ غوث پاک نے پکڑ لیا، آج سے ہم تمہاری عبادتوں کو معاف کرتے ہیں، فرض پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، ہم قبول ہے۔ یہاں اس نے غلطی کر دی، شیطان کو غلطی ہو گئی۔ ابھی تک تو ٹھیک تھا کہہ رہا تھا، لیکن اس نے کہا فرض پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں، نماز پڑھو نہ پڑھو، ہم تم سے راضی ہو چکے۔ غوث اعظم سمجھ گئے کہ بیٹا میں غوث علی کی اولاد ہوں، نبی کا پیارا ہوں، وہ کوئی اور ہوگا جو بہک جائے گا، یہاں نبی کا خون ہے، علی کا نور ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا صحابہ پہ معاف نہیں ہوئی، ہر نبی اللہ اللہ کرتے اور تو کہتا مجھے مت کر جا۔ فوراً کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردس، دور ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ سارا سما غائب، وہ تخت بھی غائب ہو رہا ہے، ابر بھی غائب ہو رہے، نور وور بھی بھاگ رہے ہیں، یعنی وہ سب شیطان کا سجایا ہوا تھا۔ اب جاتے جاتے بھاگتے 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 کیا ہوا، اس نے پھر شیطان ہے نا بھائی خطرناک ہے، وہ کہا عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ یقیناً آج کے کوئی علماء ہوتے، عالم ہوتے، ہوا اور آپ ہوتے تو شاید یہ کہتے کہ ہاں صحیح بات ہے، علم نے بچا لیا، مگر غوث اعظم تھے بھائی، نبی کے قریب تھے، شیطان کا وار نہیں چلے گا، یہاں بیماری چلے گی نہیں گمراہی کی، یہاں تو مکمل علاج ساتھ میں۔ فرمایا مردود جاتے جاتے بھی مجھے پھسلانا چاہتا ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، سن عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں اس کے خدا نے بچایا ہے، میرے اور میرے علم کی بساط کیا ہے، میں کیا ہوں، میرے رب نے بچا لیا۔ تو کیا کہتا ہے تم بچ گئے ہو، باقی اس طرح میں نے 70 نیک لوگ صالحین کو بہکا دیا ہے، 70 نیک لوگ اس طرح کے میدان میں اترے تھے، اللہ کے قریب بھی ہو رہے تھے، میں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، تم بچ گئے ہو۔ بھائی شیطان کا وار بہت زبردست ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہم شیطان سے محفوظ ہیں، محفوظ نہیں ہے پیارے، وہ کب کہاں کس طرح وار کرتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اس سے بچنا ہو تو یا تو اللہ کا فضل بتا سکتا ہے، نبی کا کرم بچا سکتا ہے۔ تم اگر نبی کے قریب ہو گئے، ان کی سنتوں سے، ان سے محبت سے، تو بچ سکتے ہو۔ نبی سے جو دور ہے اس کا بچنا ناممکن ہے، جو نبی کے قریب ہے وہ بچ جائے گا۔ شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، علاج کے قریب ہو جاؤ اور نبی کے قریب ہو جاؤ، ہدایت کے قریب ہو جاؤ، اور ان کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے قریب ہو جاؤ، اور ان کے قریب ہونے کے لیے ولی کے قریب ہو جاؤ۔ جب تم قریب ہوگے ولی کو تو دھیرے سے تم علی سے قریب ہو جاؤ گے، علی کے قریب ہو گئے تو دھیرے سے تم نبی کے قریب ہو جاؤ گے، اور نبی کے قریب ہو گئے تو خدا کے قریب ہو گئے، اور جو جو قریب ہوتے جاؤ گے شیطان، شیطانیت، آفت و بلیات، نفسیات سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، خود بخود دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود، فاتحہ، میلاد، رسول کی محبت، نیت خلوص، نیت میں صافی، نیت میں جو ہے اچھی نیت ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے تو بندہ بچ جاتا ہے، خدا اسے بچا لیتا ہے۔ آپ دیکھیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ نیک لوگ شیطان کا وار نہیں چلا، جبکہ شیطان گیا تھا، مگر وہ اللہ کے رسول کے قریب تھے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ بڑے بڑے اچھے لوگ شیطان کے کہنے پھسل گئے، نفسیات میں پھسل، ایسی خواتین بھی گزری ہیں، عورتیں بھی بڑی نیک پاکیزہ جو اللہ کے رسول کے قریب تھی، بچ گئی۔ لیکن ایسی بھی خواتین گزری ہے جو بہت عابدہ زاہدہ تھی، نیک تھی، مگر شیطان کے چکر میں آ گئی، پھنس گئی۔ نیک خاتون کا نام فاطمہ سام ہے رضی اللہ تعالی، نیک خاتون کا نام مریم ہے، نیک خاتون کا نام حضرت فردوس ہے،
بچ گئے. لیکن ایسی بھی خواتین ہیں نیک بنی پاکیزہ بنی، شیطان آیا ٹھیک سے کام نہیں کر سکی، گمراہ ہو. آج کل ہماری گھر کی عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو بھی ہے نا، انسان یہود و نصارہ غیر مذہب لے جا رہے ہیں پھسلا کر کے، انہیں چاند تارے دکھا کر کے ہاتھ میں، ان کے لیے اچھی اچھی باتیں بتا کر کے، اور ہماری بھولی بھالی بہنیں پھسل جاتی ہیں، ان سے نکاح کی بات کی جاتی ہے، لو کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، بعد میں ان پر پریشانی اور چھوڑ دیا جاتا ہے نا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ہم پر کیا ہے، لو جہاد کے معاملات، اور دوسری طرف وہ لوگ ہماری مسلمان خواتین اور عورتوں پر، لیڈیزوں پر، اور ہماری بھولی بھالی ان کے پیار کے، ان کے چاند تاروں کے چکر میں آ کر پھنس جاتی ہے. یہ بھی تو شیطانی جال ہے. شیطان صرف نہیں بہکاتا، وہ انسانوں کو بھی چھوڑتا ہے، جناتوں کو بھی چھوڑتا ہے، کئی دوستوں کو بھی چھوڑتا ہے، ایک دوسرے کو بہکانے کے لیے تیسرے کو بہکاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے. جیسے اللہ کا نظام ہے کہ کسی کے ذریعے کسی کا کام، تو شیطان بھی یہ کرتا ہے کہ اگر یہ آدمی لپیٹے میں نہیں آتا تو اسے بہکاؤ، یہ اسے بہکا دے گا، اس یہودی کو بہکاؤ، عیسائی کو بہکاؤ، اس دوستوں کو بہکاؤ، اس کے ذریعے یہ بے نمازی بنے گا. جب قابو نہیں پاتا کسی اچھے انسان پہ تو وہ تیسرے انسان سے کام کرتا ہے. ایسا بھی شیطان کا جال ہے. پھر وہ آپ کے قریب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اپنے تو کل نماز پڑھ لیں گے، چلو نا کل محفل میں چلے جائیں گے، چلو تو چلیے نا ایسا کر. پھر آپ کہتے ہیں چلو بھائی دوست ہے کیا کریں. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ شیطان ہے بھائی، خطرناک ہے. اس کے لیے اللہ اور رسول کی فرما برداری ہی آپ کو بچا سکتی ہے. یہ تو کئیوں کا ایمان لوٹ کر گئے شیطان نے، کئیوں کا ایمان چلا گیا، کئیوں کی ہدایت چلی گئی، گمراہیت پہ ان کی موتیں آ گئی. اللہ محفوظ رکھے. ہدایت پہ مرنا ضروری ہے پیارے، توبہ پہ مرنا ضروری ہے، ایمان پہ مرنا ضروری ہے. تو ہماری خواتینوں سے میں کہوں گا، آپ لوگ بھی کہیے گا اپنے اہل و عیال کو حفاظت کیجیے کہ ان غیر لوگوں کے چکر میں نہ آئیں، ہے نا. زنا خوری، یہ ساری چیزیں دنیا داری کے چکر میں نہ آئے. بچائیے بھی، اور خواتینوں سے کہو آپ بھی بچیے. بعد میں کیا حالت ہوتی ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے. اکثر یونیورسٹی کالج میں بھی یہ معاملات رہتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. اور پھر خیر، غیروں سے ہمیں دور رہنا ہے، شیطان اور شیطانیت سے دور رہنا ہے. ہمیں تو نبی کے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے. عورتوں کو تو سیدہ فاطمہ زہرا ہے، ان کے قریب ہونے کی کوشش کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، فاطمہ سام ہے نا، امہات المومنین ہے، حضرت زینب ہے. اللہ اللہ ان کی پاکیزہ طہارت کو دیکھیے، عبادت کو دیکھیے، تقوی و طہارت کو دیکھیے. واللہ العظیم ان کی شان کیا ہے. اور ان کے غلام جو بنی اولیاء اللہ خواتین، ان کی شان کیا ہے. ارے ان کی شان یہ ہے کہ چادر کے ایک ٹکڑے کی برکت سے اللہ بارش برسا دیتا ہے. ایسی خواتین کے اگر آنگن والے اور کہے مولا میں نے جھاڑو لگاتی ہے تو برسا دے، تو بارش نازل ہو جاتی ہے. ایسی خواتین زبان سے بول دے تو ہو جائے، کرم کر دے تو ہو جائے. اللہ اللہ. اور حضرت مردوں میں مثال دوں تو حضرت سیدنا احمد جہاں شاہ رضی اللہ تعالیٰ پاٹن میں. کون ہے یہ احمد جہاں؟ میں نے پہلے بھی کر چکا ہوں، آج تھوڑا الگ سے کرنے کی، انہی کے کرم سے سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ حضرات ہمیں شیطان کو بچانے کے لیے دنیا میں ہدایت دینے کے لیے ہے نا. دیکھیے گا احمد جہاں شاہ، سید احمد جہاں شاہ رحمت کون ہے؟ حضرت راجو قتال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے. یہ کون ہے؟ مخدوم جہانیہ جہاں گست کے بھائی ہے. اور جیسے مخدوم جہانیہ قطب الاقطاب ہے، ویسے آپ بھی قطب الاقطاب ہے. اور راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ ہے، بڑی شخصیت جیسے مخدوم جہانیہ سے. ان کے خلیفہ ہے حضرت، یعنی ہمارے سرکار کے پردادا کے بھائی کے خلیفہ ہے سہرورد. اور چشتی رنگ بھی سہروردی، بڑا مقام و مرتبہ ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں. سید احمد جہاں شاہ رحمت، انہی کا دور تھا. شاہ عالم قطب عالم شیخ احمد کٹو گنج بخش انہی کے دور کے بزرگ ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا بات ہے. ان کو بھیجا گیا، سرکار نے بھیجا کہ یہاں جاؤ، گجرات اور پاٹن جاؤ.
بحکم سرکار تشریف لائے. یہاں کا حکم تھا وہاں پہنچے، ہدایت دینے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، شیطان سے بچانے کے لیے، نبی سے قریب کرنے کے لیے، اور ایسا کیا. ان کی شان کیا ہے جانتے ہو؟ سرکار نے فرمایا احمد جہاں شاہ جو تمہاری تربت کی زیارت کر لے اس پر میری شفاعت واجب ہے. جو ان مزار کی زیارت کر لے ان پر نبی کی شفاعت واجب ہے. بڑا مقام. ان کے پوتے پر پوتے بیمار تھے، تقریباً 19 سال بیمار رہے جسمانی اعتبار سے. 19 سال کے بعد یا اختلاف روایت 12 سال کی سالوں کے بعد میرے آقا خواب میں آئے ہیں اور فرمایا، ان کا کچھ نام تھا اس طرح پکارا جاتا تھا، فرمایا کہ اب تمہاری بیماری ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور یقیناً ایسا ہوا کہ بیماری ختم ہو گئی. اب ان کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی نسبت اور محبت تھی، بہت زیادہ. اتنی محبت، یقین تھا کہ غوث اعظم سے ملاقات میری ہوگی. احمد آباد میں رہتے تھے. سرکار غوث اعظم خواب میں آئے رضی اللہ، خواب میں تشریف لائے تو کہاں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ کو، کہاں تمہارے جد اعلیٰ احمد جہاں شاہ ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ. مزار تھا ان کے پاس جاؤ، ان کے مرید ہو جانا. میں نے ان کو اپنی طرف سے مرید بنانے کی اجازت دی ہے. ان کا مرید میرا مرید ہے قادریہ، لہٰذا چلے گا. مزار تھا وہاں. آپ کے پر پوتے کی بات ہے. آپ احمد آباد سے پاٹن پہنچے، وہاں چند سال رہے، عبادت کی، یہ کیا. ایک رات کی بات ہے، تن تنہا عبادت رات کو کر رہے تھے مسجد میں، قریب میں مزار ہے. کیا دیکھا کہ سرکار سید احمد جہاں شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزار سے باہر تشریف لائے جسم کے ساتھ. جو تربت کی زیارت کر لے اس پہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے صدیوں کے بعد. بھائی جو نبی کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، شیطان دور، گمراہی دور، ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، ہدایت عطا فرما. حضرات باہر تشریف لائے اور فرمایا، آپ خود فرماتے ان کے پر پوتے کہ مجھے اندر حجرے میں بلایا. مزار سے باہر آئے، میں اندر گیا، مجھے غوث اعظم کے نام پہ ہاتھ پر قادریہ میں بیعت کی عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میری نظر سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے، چلے گئے. ولی کی طاقت ہے، ولیوں کی طاقت یہ ہے، ان کے غلاموں کی یہ طاقت ہے. نبی آخر الزماں کے غلاموں کی طاقت یہ ہے کہ قبر سے باہر آ کر غوث اعظم کے نام پر بیعت کرتے ہیں، ان کا مرید بناتے ہیں، اپنا مرید کو، یا کہ ان کا مرید بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی شان، کیسے نبی کے قریب. غلاموں کا یہ عالم، غلاموں کا یہ عالم کہ زندہ ہے اپنے مزار میں، تصرف کر رہے ہیں، قبر سے باہر آ رہے ہیں. جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو ان غلاموں کا آقا نبی پاک کیسے زندہ و جاوید ہو گئے. ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا. مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو. یہ حیات النبی کی محفل ہے، حیات النبی کی محفل ہے. مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے، جو چاہے مانگ لو. جب حیات النبی ہے تو ان سے قریب ہونے کی کوشش کرو، ان کی نقل کر کے، ان کو جو پسند ہے وہ کر کے. یہ ہیرو ہیروئن ایکٹر کی نقل کرتے ہو، جانتے ہو ان کی ایکٹر کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا جو ان کی نقل کرے گا. جہنمیوں کی نقل بندے کو جہنم میں لے جائے گی، جنتیوں کی نقل بندے کو جنت میں لے جائے گی. جہنمیوں کی نقل محرومیت، شیطان کی نقل کرو، شیطان جیسی لعنت پڑے گی. اسی طرح دنیا کے یہ بڑے بڑے لوگ گناہ گار خطا کار، ان کی ایکٹنگ، ان کے طریقے کو اپناتے ہو تو پھر لعنت تو ویسے ہی پڑنے والی ہے. جیسے محبوب کی ادا کو اللہ نے عبادت کر دیا، اسی طرح ان لعنتوں کی ادا کو اللہ نے عذاب کر دیا، گناہ کر دیا.
کل سنا تھا نقل، اگر محبوبین کی نقل اللہ کا پسندیدہ ہے تو مردودین کی نقل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے مردودوں کی نقل نہ کرو، محبوبین کی نقل کرو، محبوب بن جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، کیا ہے آج کا یہ دور جو گیم کے اندر الجھا ہوا ہے، موبائل گیم میں، کہیں ایک گیم ہے اس کے اندر ہے نا، بہت ساری گیمیں ہیں اور لوگ اس میں، ارے لوگ تو کیا، بچے تو کیا، ماں باپ بھی خود، اور بچہ بھی ہمارا کھیل رہا ہے، باپ بھی آیا کھیل رہا ہے، ماں کچن سے فارغ ہوئی تو موبائل میں گیم، باپ آیا باہر سے گیم، بستر پہ سوتا تو بچہ بھی۔ اگر یہ دور رہا تو چند سالوں کے بعد لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حضرت بلال کون ہے، حضرت خبیب کون ہے، اویس کرنی کون ہے، ابو ہریرہ کون ہے، ابو ذر غفاری کون ہے، سعد بن ابی وقاص کون ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ عثمان غنی کون ہے، عمر ابن خطاب کون ہے۔ اگر یہ ماحول رہا آج کا، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں کا یہ معاشرہ رہا، تو پھر چند سالوں کے بعد صدیق اکبر کون ہے، حسنین کریمین کون ہے، امام حسن حسین کون ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ کربلا کیا ہے، بدر کیا ہے، حنین کیا ہے، مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، ہجرت کیا ہے، آج کے دور میں بھی کافی مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ غوث اعظم کون ہے، شاہ عالم کون ہے، امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، نہیں معلوم آج کے دور میں، نہیں معلوم، اللہ ماشاء اللہ جو وابستہ ہے سنتے رہتے، ورنہ کسی اور مسلمان کو پوچھ لیجیے ذرا، نہیں معلوم۔ آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں، محرم کی مجلس کے اندر جمعہ کا دن ہے، امام حسین پہ بیان ہے، اور بعد میں ایک ایٹی کیٹی بوٹ ووٹ پہن کر شرٹ ورٹ ڈال کے ٹائی وائی لگا کے بڑا آدمی، دنیا کا بڑا آدمی مسلمان آتا ہے اور کیا پوچھتا ہے، یہ آپ نے بیان کیا حضرت حسین، یہ کون ہے؟ آج کی بات ہے، یہ آج کی تاریخ ہے میرے دوستو، بڑی غم فکر کی بات ہے۔ جاگو جاگو جاگو، اٹھو، تاریخ اپنے بچوں کو بتاؤ، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، نبی کی سیرت بتاؤ، علی کی سیرت بتاؤ، کون ہے بتایا جائے، ورنہ چند سالوں کے بعد سب ختم ہو جائے گا، بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کون ہے، نوجوانوں کو نہیں، آج کے نوجوان کو نہیں معلوم۔ میں ابھی بتا رہا ہوں، اچھا خاصا آدمی نہیں معلوم تھا، کہتے یہ آپ نے بیان کیا حضرت حسین کون ہے، میں نے کہا واللہ العظیم اس دور میں جہاں مجلس حسین برابر چل رہی ہے چاروں طرف، اس دور میں اس سے نہیں معلوم کہ امام حسین کون ہے۔ پھر جب بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کے نواسے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، اچھا حضرت سیدنا فاطمہ کے لڑکے، یعنی بتانا چاہتا ہے مجھے معلوم ہے فاطمہ کون ہے، ایک تو معلوم نہیں، اوپر سے یہ بتانا چاہتے کہ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے فاطمہ۔ یہ دور ہے ہمارے قوم کا، یہ حال ہے، ایک تو معلوم نہیں، ایک بات معلوم، دوسری بات معلوم نہیں، پوچھتے اوپر سے پھر بتانے کی کوشش یہ کرتے کہ ہمیں معلوم، پھر یہ نہیں معلوم کہ فاطمہ اور علی کون ہے، جب ہم نے پوچھا جائے کہ علی کون ہے، بس اتنا ہی معلوم تھا، علی و فاطمہ کون ہے، حسن حسین کون ہے، نبی کون ہے، نہیں معلوم، اتنا پڑھا بن گیا، ٹائی لگا کے سب کچھ پڑھا، اسلام نہیں پڑھا، اول سے آخر تک 70 کتابیں تو نے پڑھ لی ہوں گی دنیا کی، اس کی الگ اس کی الگ، ایک قرآن اور حدیث کی ایک کتاب، چھوٹی سی کتاب تعمیر ادب، اسلام کے ساری چیزیں آ جائے، چھوٹی سی ادب انوار العارفین، وہ تو نے نہیں پڑھی جس میں سب آ جاتا، کسی مولانا کے پاس کسی حضرت کے پاس اتنا ٹائم نکال کے تو نے نہیں پڑھا، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی تو نے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یہ بن گیا، وہ کیا، اسکلوں پڑھی، کالج پڑھی، 12 کلاس پاس کی، یہ پڑھا، گنت کی کتاب، حساب کی کتاب الگ، گجراتی کی الگ، یہ الگ، ٹھیک ہے، دین کا قرآن اور ترجمہ تم نے نہیں سمجھا، کیسے مسلمان، کیسے مسلمان، ہم کیسے، کہاں پر ہم کھڑے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہم، کیا حالت ہو گئی ہماری، ہے نا، زیرو زیرو ہے کہ نہیں، ہم زیرو ہو گئے میرے پیارے، زیرو ہو گئے۔ محنت کرو، خود بھی ان کی تاریخ یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی کراؤ، یہ موبائل گیم سے تھوڑی دیر آپ بھی دور رہو، بچوں کو بھی دور رکھ کر انہیں تعلیم دو، تربیت دو کہ یہ کون ہے، روزانہ ایک سبق دو، کبھی ابوبکر صدیق کے تعلق سے، کبھی حسنین کے تعلق سے، کبھی نبی کا معجزہ بتاؤ، ہے نا، کتابیں ملتی ہیں، چھوٹی موٹی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، موبائل کے اندر بھی لے سکتے ہو، آج کا دور تو بہت آسان ہے، بیانات ہمارے سب کے موجود ہیں اہل سنت والجماعت کے،
سنا سکتے ہو، سن سکتے ہو، بار بار سن سکتے ہو، الحمدللہ علم آسان ہو گیا، ہم تک گھر تک پہنچ گیا۔ پہلے کے لوگ علم سیکھنے کہاں کہاں جاتے تھے، آج وہاں جانے کی ضرورت نہیں، آج تو ہماری جیب تک آ گیا، ہمارے پاس علم آ گیا، قرآن اس میں آ گیا، ترجمہ اس میں آ گیا اہل سنت کا۔ اچھا ہمارے پاس علم آ گیا اور ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے کیا۔ اور وہ دور میں علم سیکھنے دور دور جاتے تھے، لیکن انہیں سب معلوم تھا کہ قرآن کی آیت ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے، انہیں وہ معلوم تھا کہ رسول اللہ کا کیا فرمان ہے، انہیں معلوم تھا۔ بہرحال انہوں نے آئی ٹی کو تو پھر سمجھایا کہ جناب ایسا نہیں ہے، ایسا ہے نا، کون حضرت سیدہ ہے، اس کا نام، ان کا نام کس طرح لیا جاتا ہے، امام حسین کا نام کس طرح لیا جاتا ہے۔ بہرحال تو جو نبی کے قریب ہوتا ہے اسے یہ سب معلوم ہوتا ہے، قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ علم تو ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ آخری باتیں عرض کروں، یہ نصیحت کی باتیں بھی بہت اہم ہیں۔ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے تو پھر ہماری قوم کے آنے والے بچے کیسے جاگیں گے؟ اگر ہماری نیتیں درست نہیں ہوگی تو پھر ہماری قوم کے بچوں کو ہمیں ہی سکھانا ہے، ہماری خواتین کو ہی ہمارے بچوں کو تعلیم دینا ہے، گھروں پہ تربیت دینی ہے۔ ماں باپ پہ بہت ڈیپینڈ ہے، بہت ڈیپینڈ ہے۔ آج کیوں کوئی بڑا ولی، بڑا زبردست عالم ربانی پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ ماں باپ ہی نہیں ہے تو کہاں کوئی پیدا ہو۔ وہ ماں باپ باوضو دودھ پلایا کرتی تھی، باوضو تعلیم دیتی تھی، باپ بھی وضو کے ساتھ، ماں بھی وضو کے ساتھ قرآن پڑھتی تھی، بچہ دیکھتا تھا تو خود بھی پڑھتا تھا، وہ تسبیح پڑھتے تھے، بچے دیکھتے تھے تو خود بھی تسبیح، ان کے سامنے نماز پڑھتے تھے تو بچہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ آج ہم ٹی وی کھول کے سیریل دیکھ رہے ہیں خواتین، تو بچہ بھی سیریل ہی دیکھے گا۔ آج ہم یہی ماحول ہے تقریباً، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا مگر اکثریت یہی ہے، بچہ بھی پھر سیریل دیکھے گا۔ باپ آ کے اناب سلام گالیاں بولتا ہے تو بچہ گالیاں ہی سیکھے گا، ہے نا۔ اخلاق ہے نا، ہمارے اندر ہی نہیں، ہم کیا دیں گے اسلام، ہم آگے کیا پہنچائیں گے؟ ہم نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ اور نقصان پہنچایا۔ آج ہم کہتے ہیں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، ارے وہ تو کافر ہے دوسرے۔ ہماری ذات سے اسلام کو، دین کو کتنا نقصان ہوا، یہ تو سوچو کبھی بیٹھ کر کہ ہماری قوم کو، ہماری مسلمانوں کو، اسلام کو، دین کو ہماری ذات سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور آنے والے وقت میں پہنچے گا۔ جو آج ہم دوسروں کو کہاں دیکھنے جائے، وہ تو کافر ہے، وہ تو ہے ہی اسلام کا۔ ہم مسلمان پڑھ کے ہم اسلام کو اور قوم کو اور ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم کتنے بڑے ظالم ہو گئے بھائی، ہم کتنے بڑے نبی سے دور ہو گئے، شیطان ہم پر کتنا حاوی، ہمارے اندر اتر گیا۔ کتنے شیطان لوگوں میں دوڑتا ہے، جو روایت ہے خون کی سرایت کر گیا۔ ضروری ہے پیارے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے میدان میں اترنے کی، عمل کے ضرورت ہے، اس پر تھوڑا وقت نکال کر دین سیکھنے کی، بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ نہیں معلوم ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے نوجوان کو، آج کے بچوں کو نہیں معلوم، آج کی خواتین کو۔ وہ خواتین جب ان کے سامنے یہ بات ہو جاتی کہ امی جان میرا بھائی کہیں سودا تو نہیں کر رہا ایمان کا، بات بتا دو۔ صلاح الدین ایوبی جب ان کے بھائی بات کرنے گئے، بہت دیر ہوئی تو قریب والوں نے بہکایا کہ صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان کی بات، کہ ٹیپو سلطان تمہارا بھائی لگتا ہے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ اب بے چین ہو گئے، پہلے تو چین میں رہے لیکن بہت دیر ہوئی تو بے چین ہو گئے، اندر حجرے میں گئے، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ٹیپو سلطان۔ ماں نے دیکھا بیٹا تو شیر ہے، آج تیرے چہرے پر یہ مایوسی کیسے، یہ گھبراہٹ کیسے، آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے، اور آج یہ گھبراہٹ کیسے؟ ٹیپو سلطان ہے بھائی، شیر کی طرح رہا اور آج بھی شیر ہے۔ ان کی تلوار کے اوپر لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ۔ غوث اعظم سے اتنی عقیدہ تھا، کہا ماں میرا بیٹا وہاں گیا، میرا بھائی وہاں گیا ہے، تیرا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو انگریزوں کی لالچ میں آ جائے، دولت کی لالچ میں آ جائے اور سودا کر بیٹھے، غداری کر بیٹھے اسلام سے، غداری کر بیٹھے قوم سے۔ اگر کی تو ٹیپو سلطان کی تلوار سے نہیں بچے گا، لیکن اگر افسوس رہے گا کہ میرا بھائی سودا کر چکا ہے۔ ماں نے اطمینان سے جواب دیا، ماں نے اطمینان سے جواب دیا، بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، اطمینان رکھ۔
ٹیپو سلطان نے پوچھا اے میری ماں تو یہ کیسے اطمینان سے کہہ سکتی ہے؟ کہا ضرور میں اطمینان سے کہہ سکتی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بچپن سے ایسی تعلیم اور تربیت دی، دودھ پلایا تو درود پڑھتے ہوئے باوضو پلایا ہے، تربیت دی ہے۔ وہ کسی حالت میں سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ دیر کے بعد ان بھائی آئے اور فتح یابی ہوئی، ایسا ہی ہوا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، ماں باپ کا اثر تھا۔ فتح قادیانی ان کے نقشے، ان کے قدموں کو چما کرتی تھی، جہاں کھڑے ہوتے تھے علاقہ ان کا ہوتا ہوا نظر آتا تھا، جہاں چلے جاتے تھے کامیابی ان کے نقشے کا۔ وہ پوری تاریخ جانتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، نبی کے قریب تھے، علی کے قریب تھے، ولی کے قریب تھے، غوث کے قریب تھے، کامیاب ہو جاتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی پوری داستان کامیاب ہو جاتا۔ ہمارے مجاہدین، ہمارے نیک لوگ علی اور ولی کے قریب تھے اور زندہ لوگ تھے، اور آج بھی یہ لوگ زندہ ہیں۔ آج مزارات میں بھی زندہ ہے، آج بھی مزار کے باہر آ کے کرامتیں دکھاتے ہیں، مزار سے کرامتیں دکھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ امتی ہو کے زندہ ہے، تو نبی کیسے زندہ ہو گئے؟ میلاد کرنے والوں، نبی کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اسی لیے پھر مجھے وہ عاشق رسول یاد آتا ہے جو تڑپ کر کے جب بات آتی ہے تو کہتے واللہ، قسم کھا کر کہتا ہے واللہ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے۔ کہتے نظر تو نہیں آتے، تو کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چھپ گئے ہیں مگر زندہ ہے آقا، زندہ ہے آقا، حیات النبی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، اور جانے والے رضا، نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، اس سے بے فکر نہ ہو جانا، یوں کہہ رہے ہیں، بے خوف نہ ہو جانا، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، ایک کہنے پہ مت آنا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، اور ہدایت پانی ہے تو کہتے ہیں رسول اللہ کے دامن میں آ جاؤ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہدایت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، مجھے بھی ہدایت دے، ہدایت دینے والے، یوں ہمیں سمجھایا گیا ہے، یوں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو حضرات، جہاں ہمارا عقیدہ ہے حیات النبی، خاتم النبیین ہے، یقیناً میلاد کی برکتیں ہیں، یقیناً ساری برکتیں ہیں، مگر ہم مسلمان قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت اسلامی دینے کی ضرورت ہے، خود بھی سیکھے، بچوں کو بھی سکھائے، بچوں کو بھی تعلیم دے، عورتیں خواتین بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھے، فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلے۔ ہماری خواتین اسلام کی بڑی عظیم الشان ہیں، نیک خواتین، ان کی مائیں دیکھو، سیدہ شاہ عالم کی ماں کو دیکھو، شاہ وجی الدین کی ماں کو دیکھو، مخدوم اشرف کی ماں کو دیکھو، ہے نا، ٹیپو سلطان کی ماں کو دیکھو، سلطان محمود غزنوی کی ماں اور والدہ کو دیکھو، ان کی بہنوں کو دیکھو، غریب نواز کی ماں کو دیکھو، غوث اعظم کی والدہ کا تقویٰ دیکھو، ماں کو دیکھو۔ اللہ اللہ اللہ، ماں باپ جب زبردست بیدار ہوتے ہیں، دین کا لگاؤ ہوتا ہے، تو بچے مجاہد بھی بنتے ہیں، آخرت بھی جیت لیتے ہیں، دنیا بھی جیت لیتے ہیں، دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، یہ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو بہرحال بات ختم کرتا ہوں، جب ہم چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، اس کو وضو نہیں کہتے، جب ہم نیت کرتے ہیں وضو کی اور پھر کرتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے، نیت کی برکت۔ اور پھر وضو، پانی تو وہی ہے، چہرہ وہی ہے، لیکن اب اس کی فضیلت کیا ہے وضو کی؟ چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ جھڑ گئے، کلی کی تو زبان کے گناہ نکل گئے، ناک میں پانی ڈالا ناک کے گناہ، چہرہ دھویا تو آنکھوں کے وغیرہ کے گناہ نکل گئے، جھڑ رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں، ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، مسا کیا تو سر کے گناہ جھڑ رہے ہیں، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ پانی وہی، بندہ وہی، ایک ہے ہاتھ منہ دھونا اور ایک ہے وضو کرنا۔ آخر کیا بات ہے کہ اس وضو میں گناہ جھڑ گئے، پاک ہو گیا، یا اب اس کی برکتیں، 7 فضیلتیں اس کو حاصل ہوگی؟ کیا ہے؟ کہاں اس نے نیت کی تھی، نیت کی تھی، نیت کے بعد وہ کیا تھا، اس لیے اس کو وضو کہا جاتا ہے، اور وضو کیا تو اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اس کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اس کو 7 فضیلتیں مل رہی ہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، مومن کامل بنا دے، صحیح معنوں میں عاشق رسول بنا دے، توبہ کرنے والا بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین، اللہم آمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم